اللہ 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 اللہ۔ اور اسی کے ساتھ تھوڑی سی کارگزاری، میں ابھی مظفر نگر اور اس پورے علاقے میں ہو کر کے آیا۔ یہ بھی 5-7 دن پہلے میں اسی علاقے میں تھا اور بہت دور تک میں چلا۔ قریباً 73,000 آدمی کیمپ میں ہیں اور بہت سارے حالات ہیں۔ ویسے میڈیا نے 82 آدمی بتائے ہیں، لیکن وہاں لوگوں کے پوچھنے سے یہ پتا چلا کہ 1000 کے قریب آدمی غائب ہیں، جن کا اتا پتہ کچھ نہیں ہے۔ بے شمار قرآنوں کو جلائے گئے، بہت ساری کتابیں جلائی گئی ہیں، اور اسی کے ساتھ اور وہ کتاب قرآن وہ میں دیکھ کر آیا، سب جلا ہوا پڑا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک ننگا ناچ یہ بھی کھیلا گیا کہ بعض جگہوں پر جہاں مسلم اقلیت میں تھے، 5, 10, 15 فیملی تھی، تو ان کا حال یہ ہوا کہ ان لوگوں کو، ان کی عورتوں کو مسجد میں لایا گیا، ان کو بالکل برہنہ کر کے ان کے باپ، ان کی اولاد اور ان کے رشتہ دار یا شوہر کو کھڑا کر کے انہی کے سامنے ریپ کیا گیا۔ تو اس وقت وہ لوگ سارے کیمپ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب میں نے وہاں جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے اس سلسلے میں گفتگو کی میں نے، اور بھی بہت سارے احباب میرے ساتھ شریک ہوئے، اس دیکھنے میں میرے ساتھ وہیں کے تھے۔ وہاں کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بندوں کے دلوں میں بات ڈالی، لوگوں نے کپڑے بہت دیے ہیں، بلکہ پاؤں میں رونڈے جا رہے ہیں۔ ہم ایک جگہ پہنچے مظفر نگر سے 8 کلومیٹر پر، جہاں 5000 آدمی خیمے میں رہتے ہیں، تو وہاں اس وقت سکھ ایک پوری ٹرک بھر کر کے کمبل لے کر آیا تھا اور تقسیم کر رہا تھا۔ تو نہ کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، حکومت کھانا بھی دے رہی ہے، لوگوں نے بھی کھانا بہت دیا ہے۔ سب سے بڑی ضرورت ان کو دوبارہ بسانے کی ہے، اور ان بستیوں میں اب یہ لوگ جا نہیں سکتے۔ اولاً تو مکان ختم، دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی یہ مسلمان اقلیت میں تھے، اس لیے ان کے مکانوں پر کام کرتے تھے، تو ان کی عورتوں سے کھیلا جاتا تھا، پہلے بھی ویسے بھی، اور اب تو اور زیادہ کھیلا جائے گا۔ اور وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب دوبارہ جانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو بہت سارے مسلمانوں نے دل کھول کر اپنی قیمتی زمینیں دینا شروع کیا کہ لو اس میں بسا دو۔ تو زمین لوگ دے رہے ہیں، لیکن اب ان کے لیے مکان کی تعمیر کی ضرورت ہے، اور اس کا تخمینہ قریباً جو بتایا گیا، اس لیے کہ حضرت مولانا ارشد صاحب نے اس وقت 72 مکانوں کی بنیاد ڈال دی، اللہ کے بھروسے 72 مکانوں کی بنیاد تو ڈال دی اور کام بھی شروع کروایا۔ تو مجھے بتا رہے تھے کہ 1,10,000 کا قریباً ایک مکان ہوگا جس میں ایک فیملی رہ سکتی ہے۔ تو اس وقت ان مسلمانوں کو اس کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے۔ حق تعالیٰ نے ہمیں دیا ہو تو ہم بھی اپنے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ سے ان لوگوں کا تعاون کریں، تاکہ اس لیے کہ ان کے سامنے اب سردی بھی آ رہی ہے، اور یو پی کی سردی بہت ہی زیادہ تیز ہوا کرتی ہے، بہت سخت ہوا کرتی ہے، خصوصاً دسمبر جنوری کی سردی وہاں کی وہ تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ خیموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے، اور حق تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان بڑی کشمکش کے عالم میں چل رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان۔ ہم چونکہ اپنی جگہ پر اپنے مکان میں محفوظ ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور کس طرح، اور سیاست کس طرح پر اندر میں انگرائے لے رہی ہے، اور کیسے اسلام کے خلاف باطل طاقتیں محنت کر رہی ہے اور اسلام کو ختم کرنے کی تدبیریں کر رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہمارا سب سے بڑا پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پر آئیں، اس کی تبلیغ کریں، اور اسی کے ساتھ ہم دین کے پابند بنیں، اور اس کے ساتھ اللہ سے دعاؤں کا اہتمام۔ مومن کی شان تو نبی نے یہ بتائی کہ اگر اس کے پاؤں میں درد ہو تو اس کا سر بھی درد کرتے ہو جاتا ہے۔ دنیا کے جس کونے میں مسلمان کو تکلیف، یہاں مجھے تکلیف ہونی ہی چاہیے، اور اس تکلیف کے بدلے میں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو دعا تو کر ہی سکتے ہیں اپنی جگہ رہ کر کہ اللہ تعالیٰ ان کی آبرو عزت کی، ان کی عورتوں کی آبرو عزت کی حفاظت فرمائے۔ اور ایسے وقت میں جہاں مسلمان اس پوزیشن میں زندگی گزار رہے ہو، اور عیش پرست مسلمان
5 لاکھ کی شادی کر رہا ہے اور 10 لاکھ کی شادی کر رہا ہے اور 15 لاکھ کی شادی کر رہا ہے، اور کیسے اپنے مال کو اس طرح پر اڑا رہا ہے کہ جیسے اس کو اللہ کو جواب ہی نہیں دینا ہے۔ اگر میں اپنی شادی کو تھوڑی سی مختصر کر کے اللہ کے بندوں کے مکان کو آباد کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ رب کریم ہمارے گھروں کو نسلوں تک آباد فرمائیں گے۔